حدیث نمبر 359 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کچھ لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم 14ویں رات کے چاند میں شک کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، کیا تم سورج میں شک کرتے ہو جب اس کے سامنے بادل نہ ہوں؟ عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا، تم اللہ تعالیٰ کو اس طرح دیکھو گے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو جمع کرے گا تو فرمائے گا، جو کسی چیز کی پوجا کرتا تھا آج بھی اسی کے پیچھے جائے گا، تو سورج کا پجاری سورج کے پیچھے جائے گا، اور جو چاند کی پوجا کرتا تھا وہ چاند کے پیچھے جائے گا، اور جو شیطانوں کا پجاری تھا وہ ان شیطانوں کے پیچھے جائے گا، اور یہ امت باقی رہ جائے گی، اس میں منافقین بھی ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے سامنے اس صورت کے علاوہ صورت کے ساتھ آئے گا جسے وہ پہچانتے ہیں۔ وہ فرمائے گا، میں تمہارا رب ہوں۔ وہ کہیں گے، ہم تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، ہم یہیں ٹھہرتے ہیں حتیٰ کہ ہمارا رب آ جائے۔ جب ہمارا رب آئے گا تو ہم اس کو پہچان لیں گے، بس اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جانی پہچانی صورت میں آئے گا اور فرمائے گا، میں تمہارا رب ہوں۔ وہ کہیں گے، تو ہمارا رب ہے۔ بس وہ اس کے پیچھے چلیں گے اور جہنم کی پیٹھ پر پلسرات نصب کیا جائے گا، پس میں اور میری امت سب سے پہلے گزرنے والے ہوں گے، اور اس دن رسولوں کے علاوہ کوئی بھی کلام نہیں کرے گا، اور رسولوں کی پکار اللہم سلم اللہم سلم، یا اللہ سلامتی عطا فرما ہوگی، اور جہنم میں سعدان بوٹی کے کانٹوں کی طرح کنڈے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا، کیا تم نے سعدان بوٹی دیکھی ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، سعدان کے کانٹوں کی طرح ہوں گے، البتہ وہ کتنے بڑے ہوں گے یہ بات صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وہ کانٹے لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق اچک لیں گے، پس ان میں سے بعض اپنے عمل کی وجہ سے ہلاک ہونے والے ہوں گے، اور ان میں سے بعض ان سے محفوظ ہوں گے حتیٰ کہ نجات پائیں گے، حتیٰ کہ جب اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان فیصلہ سے فارغ ہوگا اور ارادہ فرمائے گا کہ کچھ قوموں کو جہنم سے محض اپنی رحمت سے نکالے، تو فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ ان لوگوں کو جہنم سے نکالیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نوازنا چاہے گا، اور انہوں نے کلمہ طیبہ پڑھا ہوگا۔ فرشتے ان کو جہنم میں سجدوں کے نشانات سے پہچانیں گے۔ آگ انسان کے جسم کو کھا جائے گی، لیکن سجدے کا نشان باقی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ پر حرام کر دیا کہ وہ سجدے کے نشانات والی جگہ کو جلائے۔ ان کو جہنم سے نکال دیا جائے گا اور وہ جلے ہوئے ہوں گے۔ اب ان پر آب حیات ڈالا جائے گا تو وہ اس طرح کھڑے ہوں گے جس طرح کیچڑ میں پڑا ہوا دانہ اگ جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان فیصلے سے فارغ ہوگا، اور ایک آدمی باقی رہ جائے گا جس کا چہرہ جہنم کی طرف ہوگا، اور وہ دخول جنت کے اعتبار سے آخری جنتی ہوگا۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، میرے چہرے کو جہنم سے پھیر دے، اس کی ہوا نے مجھے تکلیف پہنچائی اور ہلاک کر ڈالا ہے، اور اس کے شعلے مجھے جلا رہے ہیں۔ چنانچہ جس قدر اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا رہے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ہو سکتا ہے اگر میں یہ کام کروں تو کسی اور بات کا سوال کر دے۔ وہ کہے گا، میں کوئی اور سوال نہیں کروں گا، اور وہ اللہ تعالیٰ سے پکا وعدہ کرے گا جو اللہ تعالیٰ چاہے گا، پس اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے پھیر دے گا۔ جب وہ جنت کی طرف متوجہ ہوگا اور اسے دیکھے گا تو جس قدر اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ خاموش رہے گا، پھر کہے گا، اے میرے رب، مجھے جنت کے دروازے کی طرف بھیج دے۔ اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا، کیا تم نے مجھ سے پکا وعدہ نہیں کیا کہ میں نے جو کچھ تجھے عطا کیا اس کے علاوہ کسی چیز کا سوال نہیں کرے گا؟ افسوس اے انسان، تو کس قدر وعدہ خلافی کرنے والا ہے۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، اللہ تعالیٰ کو پکارے گا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ہو سکتا ہے میں تیرا یہ مطالبہ پورا کروں تو اس کے علاوہ کسی اور چیز کا سوال کر بیٹھے۔ وہ کہے گا، تیری عزت کی قسم، کوئی اور سوال نہیں کروں گا۔ جس قدر اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ اپنے رب سے وعدہ کرے گا،
تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے دروازے کی طرف بھیج دے گا۔ جب وہ جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوگا تو وہ اس کے لیے کشادہ ہو جائے گا اور کھل جائے گا۔ وہ جنت کے اندر خیر اور سرور دیکھے گا، تو جس قدر اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ خاموش رہے گا۔ پھر کہے گا اے میرے رب مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ جو کچھ میں تجھے عطا کروں اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگے گا؟ اے انسان تیرے لیے خرابی ہو تو کس قدر دھوکہ کرتا ہے۔ وہ کہے گا اے میرے رب میں تیری مخلوق میں سے سب سے زیادہ بدبخت نہ ہو جاؤں، یعنی اندر نہ جاؤں۔ وہ مسلسل اللہ تعالیٰ کو پکارتا رہے گا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی شان کے مطابق ہنسی آئے گی۔ جب اللہ تعالیٰ اس کی اس بات پر ہنسی فرمائے گا تو ارشاد فرمائے گا جنت میں داخل ہو جا۔ جب وہ جنت میں داخل ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا تمنا کر۔ وہ اپنے رب سے سوال کرے گا اور تمنا کرے گا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت کی مختلف نعمتیں خود یاد دلائے گا، یہاں تک کہ جب اس کی آرزوئیں پوری ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرے لیے یہ بھی ہے اور اس کی مثل اور بھی۔ حضرت عطا بن یزید اور حضرت ابو سعید خدری حضرت ابو ہریرہ کی کسی بات کو رد نہیں کرتے، لیکن جب حضرت ابو ہریرہ یوں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے فرمائے گا تیرے لیے یہ بھی ہے اور اس کی مثل یہ بھی، حضرت ابو سعید فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ اس کے ساتھ 10 مثل کا ذکر کیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے صرف اتنی بات یاد ہے کہ فرمایا تمہارے لیے سب کچھ ہے اور اس کے ساتھ اس کے مثل بھی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات یاد رکھی ہے کہ آپ نے فرمایا تمہارے لیے یہ ہے اور اس کے 10 مثل اور بھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ شخص جنت میں داخل ہونے والوں میں سے سب سے آخری آدمی ہوگا۔